میں مبتلا ہو جائے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جن سے گناہ زیادہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ بڑی مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی نگاہ میں دنیا تاریک ہو جاتی ہے، وہ اپنی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں، مستقبل انہیں تاریک نظر آتا ہے۔ کل میں گزارش کر چکا ہوں کہ ڈپریشن کیا ہے۔ جنہیں ڈپریشن ہوتا ہے گناہوں کے نتیجے میں، ڈپریشن کچھ نہیں ہے، مستقبل کی تاریکی ہے۔ انسان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اس مقام پر ایک جملہ یاد رکھیے گا، جب تک سانس کی آمد و شد باقی ہے، جب تک اس سانس کی آمد و شد باقی ہے، اس وقت تک لطف الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک اس سانس کی آمد و شد باقی ہے، جب تک آپ کی زندگی باقی ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ چیز تو جدید طبی اخلاقیات میں بھی، میڈیکل ایتھکس میں، جب تک کلینیکلی کوئی ڈیڈ نہ ہو جائے، ممکن ہے کہ اس کے سامنے سے دواؤں اور معالجے کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے۔ یہاں کوئی مذہب درمیان میں نہیں، اسلام درمیان میں نہیں، کرسچینٹی درمیان میں نہیں۔ عام اطباء، عام ڈاکٹر سے پوچھئے کہ اگر معلوم ہے کہ کوئی شخص کینسر کا مریض ہے، شدید درد ہے، تڑپ رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ اسے زہر کی سوئی لگا دی جائے؟ معلوم ہے کہ کینسر ہے، آخری مرحلے میں، لیکن جب تک وہ سانسیں لے رہا ہے اس وقت تک اسے جرعہ موت نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ تمام ڈاکٹرز کیا شریعت کے پابند ہیں؟ یہ انسانی فطرت کی آواز ہے، یہ انسانی فطرت کی آواز ہے کہ جب تک کوئی مریض زندہ ہے، باقی ہے، سانسیں آ رہی ہیں، اس وقت تک آپ اسے موت نہیں دے سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں کسی ہاسپٹل میں ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے، پورے ہاسپٹل کے اوپر کیا قیامت آ جائے گی، عدالت میں کیس پہنچ جائے گا، پولیس کیس بن جائے گا۔ یہ شریعت کے نقطہ نظر سے نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے نقطہ نظر سے ہے۔ جب ظاہری طور پر سخت سے سخت بیماریوں کے باوجود فطرت مایوس نہیں ہے تو آپ کتنے ہی گناہ کر چکے ہوں، خالق فطرت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں، پروردگار سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ اس لیے وہ فرما رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے میرے حبیب، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہ، تمام ذنوب چھپا سکتا ہے، چھپا لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، وہ ستار ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہاں کہہ دیا ان اللہ، وہاں بھی انہ سے ہے، انہ تاکید کے لیے آتا ہے، انہ تحقیق کے لیے آتا ہے، انہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، یقین کا مضمون پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ بے شک انہ، بے شک، بتحقیق، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمام ذنوب کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا گیا انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہی وہ ہے جو غفور الرحیم ہے۔